السلام علیکم سر، مائی نیم از ثاقب محمود. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم پڑھتے ہیں پورا سال لیکن جو ہے نا اپنے گول پہ فوکس نہیں کر سکتے. بات ہم نے بننا سوچ کے ایف ایس سی سے یہ آتے ہیں کہ بڑا ڈاکٹر بننا ہے، لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لیکن کالج میں آ کے جو اپنا گول ہے اور اپنا مقصد اور منزل کو لوز کر دیتے ہیں. تو کس طرح جو ہے نا اپنی اسٹڈیز کی طرف اپنی منزل یا اپنے دل سے وعدہ کیا ہوتا ہے اس کو کیسے اچیو کریں، کیسے اپنی راہ سے نہ بھٹکیں؟ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جو انسان نے اپنی زندگی میں ایک گول ڈٹرمن کیا ہوتا ہے تو استقامت کے ساتھ کیسے اس گول کے اوپر لگے اور بھٹک کیوں نہ جائے، یعنی کیوں بھٹک جاتا ہے انسان اور اس کو استقامت کے ساتھ اس گول کے اوپر لگنا چاہیے. دیکھیں میرے خیال کے اندر کسی چیز کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو ایک مسلسل ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. فرض کریں آپ ایک باغ لگاتے ہیں، جیسے یہ لان ہے آپ کے سامنے، گرین لش لان ہے، بہت خوبصورت پودے لگے ہوئے ہیں. آپ ذرا 10 دن اس کی نگہداشت چھوڑ دیجئے اور اس کو دیکھنا چھوڑ دیجئے تو یہاں عجیب سی جھاڑیاں اگ جائیں گی اور یہاں نیچے عجیب قسم کے حشرات پیدا ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کسی جگہ پر پھپھندی لگ جائے، کسی جگہ پر گھاس بالکل گل جائے گا. اگر آپ اس کی نگہداشت نہیں کریں گے اور اس کی دیکھ بھال نہیں کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گی. اسی طریقے سے جو ہمارے ایمز ہیں، ہمارے گولز ہیں اور ہماری جو ایفرٹ ہے، اس کی بھی نگہداشت کرنے کی ضرورت ہے، اس کی بھی روزانہ دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے. اس دیکھ بھال کرنے کے جو ایک چھوٹے سے ٹائم میں آپ کو پوری تفصیل تو نہیں بتا سکتا، لیکن جو ٹیک ہوم میسیجز ہیں وہ کچھ ہیں جو آپ یاد رکھیے، جو وہ تھنگس ٹو ڈو جسے کہتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک عادت آپ ڈالیے جسے انگریزی میں کہتے ہیں ریفلیکشن. یہ سنا ہے آپ نے نام؟ ریفلیکشن ایک انگریزی لفظ ہے جیسے آپ کو پتا ہے، جس کا مطلب ہے عکس، شیشے میں دیکھنا. تو ایجوکیشن کی ٹرمینالوجی کے اندر یہ ایک سکل ہے جسے ہم ریفلیکشن کی سکل کہتے ہیں. ریفلیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے مختصر کہ روز رات کو سونے سے پہلے اپنے سارے دن کا اعادہ کرنا اور اپنا سارا احتساب کرنا اور اپنے لیے کچھ ٹائم نکالنا. ہم میں سے وہ لوگ جو بہت سوشل ہیں، بہت ایکٹیو ہیں، وہ مختلف لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے ہیں. فیس بک میں ان کے 5000 دوست ہیں، انسٹاگرام کے اوپر وہ لوگ کرتے ہیں، روزانہ وہ لوگوں کو ای میلز بھیجتے ہیں، لیکن ایک شخص کے ساتھ ان کا کبھی رابطہ نہیں ہوتا اور وہ شخص وہ خود وہ آپ ہیں. تو پہلا ٹیک ہوم میسج اپنے مقصد پر قائم رہنے کا یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایک تعارف پیدا کیجئے اور روزانہ 15 منٹ صبح اور 15 منٹ شام اکیلے بیٹھ کر اپنی رات کا اور دن کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ آج آپ نے جو سارا دن کیا، جو کچھ کیا تھا، کیا وہ صحیح تھا؟ کیا اس میں کچھ ایسی بات تو نہیں تھی جس نے آپ کو ڈسٹریکٹ کیا؟ کوئی ایسا ایشو تو نہیں ہے جس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ تو ایک تو یہ بات، اس کے ریفلیکشن پر ہم پوری ایک ورکشاپ کرا سکتے ہیں، لیکن آپ سارے کل سے یہ کام شروع کریں کہ جو میرے گولز تھے کیا ان سے میں آج کا دن بھٹکا تو نہیں ہوں. اسے کہتے ہیں ریفلیکشن. دوسری جو اہم بات ہے کہ آپ اپنی کمپنی کی طرف نظر رکھیے کہ آپ کے ساتھ آپ کا کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. اگر آپ کی کمپنی ان لوگوں کے ساتھ ہوگی کہ جو آپ کے ساتھ اپنے گول کو شیئر کرتے ہیں، جن کے خیالات آپ جیسے ہیں، جو آپ سے بلکہ بہتر ہے، تو جتنی آپ کی کمپنی، اپنی کمپنی کو کبھی خراب نہ ہونے دیں. اپنی دوستیوں کے اوپر ایک نظر رکھیں، اپنے تعلقات کے اوپر ایک نظر رکھیں. یہ دوسری بات. اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مینٹر تلاش کریں. مینٹر کا اردو ترجمہ ہے مربی. مربی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو آپ کی زندگی کے اندر ایک دوست بھی ہو، آپ کا استاد بھی ہو، اور آپ کے ساتھ اس کا رشتہ بھی محبت والا اور شفقت والا رشتہ ہو. اور ان مینٹورز کو تلاش کیجئے تاکہ ایک زمانے میں آپ کو پتہ ہے یہ پیری مریدی والا انسٹیٹیوشن بہت زیادہ فلرش کیا تھا ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر، جس کے اندر جو ایک کسی شخص کے ہاتھ میں کوئی بیعت کر لیتا تھا وہ اس کا مینٹور ہوتا تھا. پھر اس کے بعد اس کے اندر کافی ساری کچھ تفصیلات ہیں جس کی وجہ سے یہ وہ اتنا افیکٹو نہیں رہا اور اس کے اندر بہت ساری کمرشلزم آ گئی. لیکن اس زمانے کے اندر بہت زیادہ پھیلی اچھائی کی باتیں جب یہ مینٹورشپ کا سسٹم موجود تھا. تو ابھی بھی آپ ریفلیکشن کیجئے روزانہ، اپنی کمپنی کے اوپر نظر رکھیے
اور تیسری بات یہ ہے کہ مینٹورز تلاش کیجئے، ایسے لوگ ڈھونڈیے، اور ایسے لوگ مل جاتے ہیں کہ جب آپ تھوڑے سے ادھر ادھر ہونے لگیں تو وہ آپ کو سنبھال سکیں۔ اور ایک چوتھی بات یہ ہے کہ روزانہ دیکھتے رہیے کہ میں نے اپنا وقت برباد تو نہیں کیا۔ اور آج کل وقت کو برباد کرنے کا ایک بہت حسین سا ٹول وہ آپ کے پاس ہے، ساروں کے پاس اس وقت بھی ہوگا آپ کے ہاتھ میں، جی ہاں، وہ ہمارے ایک دوست ہیں، اسے کہتے ہیں جگر کا ٹکڑا۔ جیسے اب کسی کا کوئی بیٹا گم ہو جائے، وہ کہتا ہے میرے جگر کا ٹکڑا گم ہو گیا۔ تو اگر کسی کا موبائل 5 منٹ کے لیے گم ہو جائے تو اسے لگتا ہے میرے جگر کا ٹکڑا کہیں گم ہو گیا۔ میری بہن ہے، وہ ایک دفعہ اس نے بڑی ہنسنے والی بات کی، وہ آئرلینڈ میں رہتی ہے، مجھے کہنے لگی کہ بھائی جان موبائل گم ہو جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے چھوٹا کاکا گم ہو گیا ہے۔ تو یہ جہاں یہ بہت ہی ایفیکٹو کمیونیکیشن کا ٹول ہے اور انفارمیشن کا ٹول ہے، وہاں یہ بہت ہی زیادہ، یعنی کیا کہنا چاہیے، ایک طرح کا بہت ہی فلرشنگ اور بہت ہی زیادہ خوفناک ٹائم ویسٹ کا بھی ٹول ہے۔ تو آپ صبح سے لے کر شام تک، اس کے علاوہ اور بھی ٹائم ویسٹ کرنے کے بہت سارے ٹول ہوں گے، تو آپ اس بات پہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کا ٹائم تو نہیں ضائع ہو۔ میرے خیال کے اندر آپ اور پھر آخری 4 باتیں بتائیں گے نا، ایک تو ریفلیکشن کیجئے، ضرور اپنے شام کو محاسبہ کیجئے۔ دوسرا میں نے کہا اپنی کمپنی کا خیال رکھیے، کہیں آپ کے برے لوگوں کے ساتھ صحبت تو نہیں ہے جو آپ کو ڈسٹریکٹ کر سکیں۔ تیسرا میں نے آپ کو کیا کہا کہ مینٹور تلاش کیجئے، اور چوتھا میں نے آپ کو کہا کہ دیکھتے رہیے کہ آپ کا وقت تو نہیں کہ برباد ہو رہا، کسی ٹائم پہ آپ کا کوئی ضائع تو نہیں ہو رہا وقت۔ اور آخری بات ہے کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اللہ سے دعا بھی کیجئے، اس لیے کہ آپ جو کچھ مرضی کر لیں، الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ڈیسٹنی معین کی ہوتی ہے۔ تو آپ آبجیکٹیولی اپنی طرف سے کوئی کمی نہ کیجئے، بعد میں اپنی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگیے۔ اور جب آپ سارے اتنے اچھے کام کریں گے تو اللہ پاک کے رحیم ہونے سے ہم سب کو توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا بھی قبول کرے گا۔ یہ دعا کو اپنے ہر کام میں ایڈ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر عاجزی آتی ہے، انسان کے اندر کبر نہیں آتا، اس کو یہ نہیں لگتا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اسے یہ لگتا ہے کہ میں سب کچھ کرنے کی کوشش کروں گا، مگر اس کے نتائج کا تعلق میرے اللہ تعالیٰ کی طرف کے ہاتھ میں۔